طارق صاحب واپس آئے اور طارق صاحب ہاں جی، جی نیٹ سر گل ڈسکنیکٹ کرو. ہو گیا تھا. ہاں جی بات کریں اب اچھا آگے. اچھا قصاص قصاص کے بارے میں آپ کا کیا ہے رائے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ عقل والو تمہیں قصاص لینا تم پہ لازم ہے، ولکم فی فرض ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے ایسے ہی. قصاص میں اور زندگی ہے. دوسری جگہ قصاص فرض بھی ہے. تو کیا فاطمہ تو زہرا کا قصاص علی پہ واجب نہیں تھا؟ اگر طاقت ہے تو واجب نا، اگر طاقت ہے تو واجب ہے، طاقت اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. رفع عن نہیں، امتی ما لا يعلمون. طاقت. جی ٹھیک ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قاتل اب دنیا سے، اب قاتل وہ جب تک ابو بکر عمر کی خلافت ہے، ابو بکر عمر پہ تو قصاص تو نہیں کر سکتا نا، خلیفہ خود ہی قاتل ہے. ہوں. جب وہ دنیا نہیں، سے پھر گیا ہے تعریفیں تو بھی تو نہیں کرنی چاہیے. قاتل جب دنیا سے گیا ہے تو اس کو قبر سے نکال کے اس کو قصاص کر دے. جب نہیں تو امیر کب المومنین علیہ السلام کی میت پہ جب حکومت تعریف. آئی ہے، حکومت جب آئی ہے بھائی، اس وقت ابو بکر عمر دنیا سے گئے تھے، کیا کرتے؟ ان کو قبر سے نکال کے ان پہ قصاص جاری کرتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو نا. اچھا، جب ان کی میت ہوئی ابو عمر کی، اور اس میں ناج البلاغہ میں ہے 2-5 کہ اس کے اندر انہوں نے فلاں کا لفظ لے کے، اور ابن الحدید کہتے ہیں کہ فلاں سے مراد ابن خطاب ہے، اور اس کے اندر اتنی تعریف ہے اور وہ سب. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں بھی سیم چیز ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم وہ لے کے آؤ نا کسی شیعہ کتاب سے کہ اس سے مراد فلاں سے مراد جہاں بھی امیر المومنین شرح میں تو نہیں دیکھو اس میں نہیں ہے کہ یہ اس کی وفات. پہلی بات آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے فلاں کا لفظ استعمال کر کے کسی کی تعریف کیا. وہ جو فلاں والی خطبہ ہے نا، وہ عمر کی اس میں موت کے موقع پہ نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ آپ اپنے آپ سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا لیکن خطبہ ہے مشورے تو دیے کہ ہیں نا خلافت کے اندر. نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ کہ ان کا ناج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ فلانی دنیا سے چلا گیا، وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. اس طرح دنیا سے بہت لوگ گئے ہیں. اب آپ ابن ابی الحدیث وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمر ہے. یہ کیا جوک ہے بھائی؟ یہ کیا جوک ہے؟ اور آپ نے چالاکی کر دی اس سے پیچھے، آپ نے چالاکی کر دی اس کے آگے کیا لگا دیا کہ عمر کے موت کے وقت پہ کہا. یا آپ ابن الحدیث کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کو ایک اور لقمہ دیا، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، نہیں جھوٹ تو بہت، ہاں جھوٹ فلاں جو ہے کے نا ساتھ بہت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. نہیں چھوڑ اللہ کے یعنی چلا سب گیا یہ نا. نہ کرے وہ اس کے اندر. آپ نے کہاں سے ہاں، نکال دیا کہ عمر کے وقت، آپ نے تو کہا کہ عمر کے وقت کے موقع پہ کہا، وہ کہاں اس میں؟ وہ تو نہیں ناج البلاغہ میں، وہ تو تو آپ نے ملا دیا وفات نا. جس کی بھی بات ہو رہی ہے وفات کی ہو رہی ہے نا. تو آپ نے کہا عمر کی وفات کی ہے نا آپ نے، تو یہ تو تو آپ نے ابن کیا نا، آپ نے الحدید نے زیادتی کہا، کیا. میں نے تو نہیں کہا ابن الحدید نے کہا. ابن ابی الحدید نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمر کے وفات کے موقع پہ آیا ہے، آپ نے کہا. ابن ابی الحدید نے کہا کہ اس سے تو مراد آپ عمر ہے. اس نے کہا کہ وہ بھی تو نہیں کوئی. کہتا، ابن ابی الحدید بھی یہ نہیں کہتا، یہ بھی آپ کی جھوٹ ہے. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اچھا، جماعت مخالفین کے علماء یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال آپ نے جو نا وہ بہت ہی توڑ موڑ دی اس کو. اب امیر المومنین علیہ السلام مان لیا انہوں نے، ان کا ایک خطبہ ہے اور سند بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو سند ثابت کرو کہ وہ معتبر ہے شیعہ طرق سے. پھر مان لیا کہ انہوں نے کہا کہ فلان آدمی اچھا آدمی تھا، اس نے دین کی خدمت کی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اچھا آدمی ہے؟ اچھا اللہ ایک یعنی منٹ صاحب. اچھا نہیں ایک منٹ. دنیا میں بہت لوگ ہیں گزرے اچھے تھے، دین کی خدمت کی. اب اس سے مراد عمر ہے، یہ کہاں سے تم لوگوں نے نکال دیا؟ ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامہ تم لوگوں اچھا نے کہاں سے شروع کر دیا؟ اوکے. وہ وہاں پہ فلاں کتاب میں اس کے حاشیے میں لکھا تھا عمر. اور بھائی اگر کسی کتاب کے حاشیے میں کسی لکھا بھی ہے عمر نا، اس سے وہ عمر نہیں بنتا. وہ آپ کے چلیں یہ تو. ابن ابی الحدید یہی کہتا میں نے ایک فلانا پرانا کتاب دیکھا، اس کے حاشیے میں لکھا تھا. او بھائی حاشیے میں لکھا، وہ خطبے کا متن تھوڑی ہے. حاشیے میں کسی نے لکھا، اس کا لکھنے والا بھی معلوم نہیں. اچھا پھر مزید بولیں. وہ بخاری میں بھی سیم ہے کہ میں ابو بکر، رسول اللہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، اور آپ جب چلے گئے اور وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور وہ حدیث بھی ہے ٹھیک میت ہے ہمارے عمر نزدیک کے اوپر بخاری. اوکے. ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ساتھ تھے تو آپ مجھے بتاؤ نا، 13 سال مکے میں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شعب ابی طالب میں تھے. مجھے ایک واقعہ سناؤ کہ انہوں نے مدد کی ہو پیغمبر کی. ایک شعب ابی طالب میں حالت یہ تھی، آپ کو پتہ ہے کئی سال تک، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بنی ہاشم کو انہوں نے آپس میں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہونا تھا، مکے میں ان کے قتل ہو جاتے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تہیہ کیا کہ مکے میں ہم نہ رہیں، ہم پہاڑی میں جا کے رہتے ہیں.
تو ان کے خاندان کے بزرگ جو تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم شہر میں اگر رہیں نا، یہ کسی وقت کوئی بھی آدمی آ کے گھر میں آ کے مثلا تلوار ایک دو وار کر کے چلا جائے، ہمیں پتہ نہ چلے کس نے کیا ہے، تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے ہم چلتے ہیں پہاڑی میں رہنے کے لیے۔ مکے کے کفار نے کیا کیا آپس میں، ان سب مختلف قبائل میں آپس میں انہوں نے عہد کیا، لکھا، سب نے اس کو مہر کیا، سب نے دستخط کیا کہ آج کے بعد ہم بنی ہاشم کو نہ کھانا بیچیں گے اور نہ ان سے کھانا خریدیں گے، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، اور ان سے نہ لڑکی لیں گے نہ اس کا رشتہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں، پورا بائیکاٹ۔ تو دیکھیں مکے میں تو کوئی وہاں پہ تو زراعت تو ہوتی نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی تو ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کشت تو ہے نہیں، مکے میں کھانے کی چیزیں جو ہیں سب باہر سے آتی تھی، گندم باہر سے آتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، چاول باہر سے آتا ہے، سب کھانے کی چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ اگر شہر کے لوگ، شہر کے دکاندار آپ کو کھانا دینا، فروخت کرنا بائیکاٹ کریں تو آپ پہ کیا حالت ہوگی؟ یہی ہوگی کہ نا کہ آپ بھوک مر جائیں گے۔ ان کا طریقہ بھی یہی تھا، ان کا آبجیکٹو بھی یہی تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال وہاں پہ شیب ابی طالب میں تھے، ابو بکر عمر یہ تو کفار کے، آپ کے کتب میں موجود ہے، یہ تو کسی پرابلم میں نہیں تھے، صحابہ کو تو کسی نے نہیں کیا، بائیکاٹ نہیں کیا تھا، صرف بنی ہاشم کو بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ ابو بکر عمر تو اول سے آخر تک یہ کفار کے پناہ میں تھے، ان کے لیے تو فل چھٹی تھی کہ یہ جا کے وہاں سے کچھ خریدیں، ان کو تو کوئی ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب آپ کہتے ہیں نا بخاری میں لکھا ہے ابو بکر آیا ابو بکر گیا، اوے ابو بکر عمر آیا ابو بکر عمر گیا۔ او بھائی آپ مجھے بتائیں، اتنے سخت ایام تھے کئی سال تک، صرف ایام حج میں کہ وہاں شہر حرام ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، وہ شاید وہ کوئی خرید وغیرہ کر سکتے تھے اس وقت، باقی سال میں نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اتنی سخت قحطی تھی اہل بیت علیہ السلام کے ہاں شیب ابی طالب میں کہ وہ کھانے کے لیے درخت کے پتوں تک مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ لوگ پتے کھاتے تھے کیونکہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، یہ ایک دن دو دن، یہ نہایت ہی سخت امتحان ہے بھائی، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا اس بات کو کہ کئی سال تک، کئی سال۔ تو آپ مجھے دکھاؤ نا اپنے کتب میں، آپ اپنے کتب سیرہ میں دکھاؤ نا، یہ ابو نہیں ابھی آپ نے کہا بخاری میں لکھا، نہیں چپ کرو، بخاری میں لکھا ہے ابو بکر گیا، میں اور ابو بکر گیا، میں ابو بکر آیا، او بھائی ابو بکر عمر نے کوئی مشکل تھا ان پہ؟ یہ تو کفار سے ان کی دوستی تھی، یہ تو کفار کی پناہ میں تھے۔ ابو عمر تو کافر نے جب پناہ دی تب وہ اسلام لایا۔ او بھائی کوئی مشکل تھا ان کے لیے؟ کوئی چاول کی ایک بوری خرید کے لے کے آتے، پیسے لے لیتے، اس کا ڈبل پیسے لے لیتے۔ او بھائی کوئی گھی لے کے آتا ہے ایک پیٹی، کوئی کہنا کہ نبی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل بیت جو ہم پتے کھانے پہ مجبور ہیں۔ او بھائی کوئی قربانی اپنا دکھاؤ نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ابو بکر عمر میں گیا، ابو بکر عمر آیا، یہ کوئی تعریف ہوئی؟ ابو بکر عمر گیا، ابو بکر عمر آیا۔ کیا کوئی کسی جنگ میں یہ انہوں نے سینہ سپر کیا؟ دکھاؤ مجھے عمر نے کس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا؟ کیا کیا ان لوگوں نے بھائی مجھے بتاؤ۔ یہ باتیں، ان باتوں سے انکار نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہاں کیا کیا ان لوگوں نے؟ ابو بکر گیا، ابو بکر عمر آیا۔ اچھا وہ بھائی میں انکار نہیں کرتا کہ وہ آتے تھے جاتے تھے، وہ بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی ہے بھائی، وہ بڑے سخی تھے، وہ کھلاتے تھے، وہ خود بھوکا رہتے تھے، مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ جب آدمی ایسا ہو نا، اس جیسا سخی دنیا میں نہیں گزرا، اس جیسا جواد، اس جیسا مہمان نواز، تو لوگ وہ فالتو کھانے والے بہت آتے ہیں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کے پاس مدینے میں حکومت بھی بننے والی ہے، تو اگر اب لوگ آ جائیں ان کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے، اور قرآن میں آیت بھی ہے، بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن اليمين وعن الشمال عزين أن يطمع كل رجل منهم أن يدخل جنة نعيم۔ یہ لوگ آتے ہیں آپ کے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھتے ہیں، اور کیا یہ سب، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیت ہے بھلے، یہ لوگ آپ کے دائیں طرف بائیں طرف آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں بھائی، اور وہاں پہ رش لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنت جائیں گے؟ قرآن یعنی ان میں سے کوئی جنت نہیں جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں صحابہ کا جو اللہ نے امتحان لیا ہے قرآن میں، اور اللہ نے جو تذلیل کیا وہ سب کے لیے حجت ہے۔ میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں قرآن مجید کی۔ یاری صاحب میں بیٹھ ایک منٹ
اللہ کی جانب سے آیا نازل ہوا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. یہ صحابہ آتے تھے ادھر بیٹھ جاتے تھے، بھائی یہ فضول باتیں، کھانا تو مل رہا ہے مفت سے، وہ صدقات بھی آتے تھے نا، زکوٰۃ وغیرہ، یہ انہوں نے تو کام تو کرنا نہیں ہے، ان کو مل رہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے واجب کیا قرآن مجید میں، کیا سورہ مبارکہ مجادلہ میں آیا نازل ہوا اللہ کی جانب، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. بھائی یا اے ایمان والو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گفتگو کرنا چاہتے ہو تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک صدقہ دیا کرو، 1 آنا 2 آنا 8 آنا کسی فقیر کو دیا کرو، ایک کھجور، نصف کھجور کسی کو دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے پاکی کا سبب ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر نہیں ہے تو استغفار کرو، بھائی استغفار کرو، اللہ بخش دے گا. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا لگتا تھا؟ مجمع لگتا تھا، صحابہ کرام لمبی لمبی موٹی موٹی گردن ہیں، اتنی داڑھی، اور صوفی حاجی سب آ کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رش لگا ہوا ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، اللہ کی جانب سے امتحان آیا کہ بھائی بات کرنا ہے پیغمبر سے تو پہلے سے کسی غریب کو تم 1 آنا دے دینا، 1 نصف کھجور کسی کو دے دینا. پتہ ہے کیا ہوا؟ سب چھوڑ دیے، کوئی نہیں آیا. اگلے دن کوئی نہیں آیا. وہی ایک تاریخ اسلام ہے. یہ کتاب تفسیر القرآن ابن ابی حاتم رازی کی، اس کے سب احادیث صحیح ہے. اوکے، وہ خود کہتا ہے اس کے سب احادیث صحیح. یہاں پہ صفحہ نمبر 3344 میں حدیث نمبر 18848 میں، اذا ناجیتم الرسول ان المسلمین اکثروا المسائل علی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی شقوا علیہ. صحابہ آتے تھے ادھر ڈیر لگاتے تھے کہ ان کے ابے کا ڈیرا ہے، ٹھیک ہے نا، حتی شقوا علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زحمت میں پڑھتے تھے. اتنے لوگ آ جاتے ہیں بھائی، ہر ایک کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فاراد اللہ ان یخفف عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مجمع جو ہے، مجمع ختم ہو جائے، یہاں پہ مجمع اللہ نے ختم کیا. فلما قال ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں آیا، اور اس آیت پہ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے آیت پہ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا. آیا یہ ہے سورہ مجادلہ میں، اس کے فوراً بعد اس والے آیے میں دیکھو، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اے مسلمانوں، اشفقتم، ڈر گئے بھائی. یہ واقعا میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا، اس کا صحیح ترجمہ ہے اشفقتم، ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے 8 آنا فقیر کو دے دیتے، ڈر گئے. اور بھائی یہی کنجوس قوم تو ہے صحابہ کرام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر یہ 8 آنا، نصف کھجور، ربع کھجور، 1/4 کھجور یہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو بکر آیا، عمر آیا، ابو بکر عمر آیا. عمل کیوں نہیں کیا اس پر؟ ہے نا، عمل کیوں نہیں کیا اس پر؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب تم نے عمل نہیں کیا، اللہ نے یہ حکم اٹھا دی، یہ آیت نسخ ہو گئی، یہ حکم نسخ ہو گیا. تو اب اللہ کی طاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو. اس آیت پہ صرف ایک شخص نے عمل کیا، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس نے کیسے عمل کیا؟ اچھا، وہ اس طرح ہے. جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن، یہ ہے ابن جریر الطبری کی، چاپ دار الفکر، جلد نمبر 28، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق ذلک خیر لکم واطہر. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت کرتے ہیں، قال علی علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ اس کئی روایات، ایک تو نہیں ہے. مجاہد نے روایت کی ہے، نہوا عن مناجات النبی حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قدم دینارا فتصدق به. صحابہ کو منع کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ تم صدقہ دے دو. سب چھوڑ کے چلے گئے. اشفقتم، اب بھائی موت ہے صحابہ کے لیے، شاید ڈوب مرے سب. اللہ نے جب کہہ دیا اشفقتم ان نہیں، چپ کرو، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. یہ آپ کسی ترجمہ میں دیکھو، میں دکھا دیتا ہوں یار، چھوڑو. یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اشفقتم، ڈر گئے تم لوگ کہ نبی کی یہی شان ہے کہ ادھر مجمع لگتا تھا، ڈیر لگتا تھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، کہ سب سوال کر رہے ہیں، یہ سسر آیا ہے، فلان سسر آیا، یہ آیا، فلان آیا.
اب جب آیا نازل ہو گئے سب بھاگ گئے ٹھیک ہے نا, سب بھاگ گئے. آیا جب نازل ہوئے کہ تم صدقہ دے دو پہلے. میں آیا دکھا دوں بھائی, یہ سورہ مجادلہ میں اردو ترجمے کے ساتھ دکھا دیتا ہوں تاکہ خوب طبیعت صاف ہو سب کی. صحابہ قرآن میں, صحابہ قرآن وچ, ٹھیک ہے کہ نہیں. آیا یہ ہے میرے عزیز و ملاحظہ فرماؤ, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, طاہر قادری کا ترجمہ, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کیا کرو. اے مسلمانوں, جوناگری نے کیا تھا, اے مسلمانوں جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. ٹھیک ہے نا. یہ اگلی والا آیت, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ ہے کہ نہیں بھائی, ہے کہ نہیں. یہ شان ہے صحابہ کی. یہ اللہ کہہ رہا, قرآن میں کہہ رہا نہیں او بھائی, سب کی تو بات صرف ایک نے عمل کیا, صرف ایک شخص نے عمل کیا اس آیا پر. اب میں چلتے ہیں واپس کتاب ابن جریر کی طرف. ابن جریر طبری, نہیں, میں یہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے. اگلا مجاہد روایت کرتا ہے, اگلا حدیث, قال علی رضی اللہ عنہ ان فی کتاب اللہ لآیۃ ما عمل بها احد قبلی ولا يعمل بها احد بعدی. قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر کسی نے مجھ سے پہلے عمل نہیں کیا ہے, اس پر میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. ایک ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے, اوے رسول کا وفادار ایک ہی تھا. صحابہ کا وفا کا پتہ چل گیا نا, اللہ نے امتحان لے لیا. وفا اتنی تھی ان کے 8 آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے یہ خرچ کرنے پہ تیار نہیں تھے. اشفقتم, ڈر گئے. آیا کون سی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگلا حدیث مجاہد روایت کرتے ہیں, نهوا عن مناجات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی یتصدقوا فلم یناجه الا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قدم دینارا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل کیا, اور شیعہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے. کئی بار انہوں نے عمل کیا ہے. صبح بھی انہوں نے صدقہ دیا, بات کیا, دوبارہ انہوں نے صدقہ دیا, پھر بات کی, تیسری دفعہ کوئی سب چھوڑ کے گئے تھے. یہ صحابہ کی شان بھائی. صحابہ, عمر آیا, ابو بکر آیا. بخاری میں لکھا ہے, عمر آیا, ابو بکر آیا. جی ہاں, آیا. خوب تم. اوکے, اگلا سوال کیا. ویسے یہ ویسے الفاظ مولا علی کی طرف سے روایت ہے, مذاق. عمر آیا, ابو بکر آیا. جی آیا. جب کرتاس میں جو کرتاس میں کی لکھا ہے, اچھا کرتاس میں عباس ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ کنکریاں بھی تر ہو جاتی. جی یہ نہیں ہوتا, اور بے شک اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ اگر لکھوا لیتے تو مطلب ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہی مطلب ہے نا؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ابن عباس روتے تھے اور کہتے ہیں الرضیہ کل الرضیہ ما حال بین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبین الکتاب. کہتے تھے کہ تمام مصائب, پوری کے پوری مصائب اسلام کی اسی بات سے ہیں کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. اور اس بات پہ روتے تھے, زمین کے کنکریاں تر کرتے تھے کہ اسلام کے سب مسائل, ہاں, کہ انہوں نے کتاب نہیں لکھنے دیا, وہ کرتاس نہیں لکھنا, وہ کتاب لکھتا ہے, وصیت ہی تھا نا. ایک شخص جب مرتے وقت کچھ لکھتا ہے اس کو وصیت ہی بولتے ہیں. ہاں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایسی چیز لکھ دوں گا کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ جھوٹ نہیں کہہ رہتا ہے, پیغمبر کو جو جھوٹا کہتا ہے نا وہ خود کافر ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس بھی کوئی وہ نہیں تھا, کوئی اداکار تھوڑی تھا, وہ صحابی ہے. تو لے لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھنے دی. کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ اچھا, تسی جو ہے نا تاٹی آواز کٹ دی پئی ہے, آواز کٹ رہی ہے. اچھا سوال کرو نا, دوسروں کو بھی باری دے دو بھائی. میں نے کہا کہ اگر انہوں نے لکھنے نہیں دیا تو آپ کو کیسے پتا کہ علی کو خلیفہ بنایا تھا, یہ کویسچن. انہوں نے وہ جب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وصیت نہیں لکھنے دی, تو پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے وہ صحابہ ہی تھے, اور انہوں نے یہ نہیں کہہ کر نہیں لکھنے دیا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ
اور یہ کہہ کر نہیں لکھنے دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ہزیان کہہ رہے ہیں. ہزیان کا مطلب ہے بکواس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاں جس نے پتہ چلا نا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ حملہ کر سکتے ہیں, جو لوگ ان کے حیات میں ان کی زندگی میں ان کو گالی دے سکتے ہیں, ان کو وصیت نہیں لکھنے دیتے, تو یہ واضح بات ہے کہ وہ ان کے وفات کے بعد اگر وہ بات سنیں, ان کے گھر پہ حملہ کریں, ان کے بیٹی کے گھر پہ حملہ کریں, وہ جلائیں, ان سے کوئی بعید نہیں ہے. جو اتنے بے حیات ہے کہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے احسان کے باوجود ان کو گالی دے رہے ہیں ان کے منہ پر, تو ان سے کچھ بعید نہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہاں سے پتا کہ وہ امیر المومنین ایسا کی امامت لکھتے ہیں؟ اس کے کئی دلائل ہیں. پہلی بات, ابن عباس کو کیوں نہیں پتا؟ عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وصیت نہیں لکھنی تھی, اگر پہلے غدیر میں ہو چکا ہے تو یہ نہیں کہنا. بھائی کس نے کہا کہ ابن عباس, یہ دو مختلف باتیں ہیں. یہ کیوں ادعا کرتے کہ ابن عباس کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. ابن عباس, او بھائی چپ کرو, پہلی بات چپ کرو تم. بھائی اپنے سوال کے جواب لے لو, پھر اگلا سوال کرو. کہ وہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی بات لکھتے ہیں؟ او بھائی لازمی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہیں اور وہ بلا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, وہ سب اسلام کی شرائط انہوں نے نہیں لکھنا وہاں پر, کہ نماز کے مسائل, نفاس کے مسائل, کے حیض کے مسائل, کہ بھئی قرآن کی تفسیر وہاں پہ لکھا دیں. وہ فرصت بھی نہیں, اس کے کچھ دن بعد وہ وفات ہو گئے تھے اور وہ وقت بھی نہیں ہے. ایسے وقت پہ وہ سب سے جو ضروری بات ہے جس کی بدولت اگر وہ ہو تو گمراہی نہیں ہوگی, اگر وہ ہو تو ضلالت نہیں ہوگی, بدعت نہیں ہوگی, وہی لکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے امامت کے, یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے امامت کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ہو, جیسا معصوم ہو, جیسا ہادی ہو کہ اس کی اگر اتباع کریں گے تو لوگ گمراہ نہیں ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے نا. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہنا چاہتے ہیں. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل, خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں وہ لکھوا دوں گا کبھی آپ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ جملے انہوں نے کب پہلے بھی کہے تھے, کس کے موقع پر؟ غدیر کے موقع پر اور حجت الوداع کے موقع پر. اور وہ کیسے کہا تھا کہ اگر تم قرآن اور اطرت کی پیروی کرو گے, ٹھیک ہے نا, انی تارک فیکم من اخذتم بعدی لن تضلوا بعدی ابدا, من اخذتم بهم لن تضلوا بعدی ابدا. اگر ان کی اطاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. غدیر میں یہ فرمایا, حجت الوداع میں یہ فرمایا. تو وہی جو انہوں نے غدیر میں کہا تھا, وہی جو انہوں نے حجت الوداع میں فرمایا تھا, وہی امر امامت اور امر خلافت وہاں پہ شفاہی کہا تھا, یہاں پہ کتبن کہہ دیتے. اسی بات کی تاکید, اسی بات کی پہ اصرار, اسی بات کو دوبارہ بیان, وہی انہوں دوبارہ کہہ دیتے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے ہیں جو انہوں نے غدیر میں کہتے ہیں, جو انہوں نے حجت الوداع میں کہتے ہیں. اب آپ کہہ رہے کہ عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھا. وہ بھائی کیوں کہہ رہے کہ عبداللہ کو نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا تھا ان کو؟ آپ یہاں پہ بات بول کر کے اللہ یاری بتاؤ نا, تم بات کرو بھائی. تمہارے مائکرو فون سے بڑا شور آ رہا ہے, ہمیں سب اذیت ہو رہے ہیں. تمہارے مائکرو فون سے بڑا شور آ رہا ہے, بہت شور آ رہا ہے. پتہ نہیں تم نے وہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے, وہ بہت ایکو آ رہا ہے تمہارے مائکرو فون سے. بہرحال یہ عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھا. کہ آپ کیوں کہہ رہے کہ نہیں پتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیغمبر کیا لکھانا چاہتے تھے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نیچے لکھانا. عبداللہ ابن عباس کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھانا چاہتے تھے؟ وہی ایک شخص کس بات کو جانتا کس بات کو نہیں جانتا, آپ کو کیسے پتا چلا اس کو نہیں معلوم؟ یہ ڈرامہ آپ نے شروع کیا نا. نہیں بھائی, آپ کے مائکرو فون سے شور آ رہا ہے, دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں, ہم دوسروں کو باری دیتے ہیں.